تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الید العلیا خیر من الید السفلی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ حضرات کے سامنے حدیث مبارکہ کا ایک نیا تحفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. آج کی حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم کے اندر اس کی وضاحت یوں فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ بغیر ضرورت کے سوال کرنا آدمی کے لیے جائز نہیں. ہاں کوئی شدید مجبوری ہے، ضرورت ہے، حاجت ہے، پھر آدمی سوال کر سکتا ہے. فرماتے ہیں کوئی آدمی اگر کما کر اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ کمائی کر کے اپنی ضرورت کو پورا کرے. آج کل کے معاشرے کے اندر ہر آدمی کو دیکھیں، لوگوں کو جو ہے مانگنے کی لت پڑی ہوئی ہے. ہر آدمی بیکاری بنا ہوا ہے، اور ایک دفعہ جب بیکاری بن جائے تو پھر زندگی بھر وہ بیکاری بنتا جائے گا. زندگی میں اس کو جو ہے قناعت والی زندگی میسر نہیں ہوگی. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اس سوال مانگنے کو، یہ آدمی جو ہے اس سے بچنا چاہیے. بغیر ضرورت کے آدمی کو سوال کرنا جائز نہیں. ہاں اگر ضرورت ہو تو علماء نے 3 شرائط لکھی ہیں. ان 3 شرائط کے ساتھ آدمی سوال کر سکتا ہے. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے آپ کو جو ہے ذلیل کر کے سوال نہ کرے. جیسے آج کل کے بیکاری سوال کرتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں لیکن بس ان کو عادت پڑی ہوتی ہے تو اپنے آپ کو ذلیل کر کے سوال کرتے ہیں. اور دوسرا، وہ آدمی جو ہے مبالغے کے ساتھ، مبالغہ آرائی کے ساتھ، اتنا ضرورت مند نہیں ہے لیکن آپ اپنے آپ کو ایسا حاجت مند اور ضرورت مند پیش کرے کہ اس جیسا فقیر تو کائنات میں نہیں ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جس آدمی سے جو ہے وہ سوال کر رہا ہے اس کو تکلیف نہ دے، اس کو سوال کرنے میں اس آدمی کو تکلیف نہ ہو. تو اس لیے یہ 3 شرائط ہیں. ان 3 شرائط کے ساتھ کوئی آدمی سوال کرتا ہے شریعت کے اندر تو وہ بقدر ضرورت سوال کر سکتا ہے. اب علماء نے لکھا ہے کہ بقدر ضرورت کون سا آدمی سوال کر سکتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس ایک دن کے بقدر کھانے کی ضرورت کا مال یا کھانا موجود ہے، اس آدمی کے لیے شریعت کے اندر سوال کرنا جائز نہیں. اب ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ لوگ کس قدر کوٹھیوں اور بنگلے ان کے پاس موجود ہیں، بیکاری بنے ہوئی ہے. شریعت تو یہ کہہ دی ہے کہ کسی آدمی کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، ایک دن کے کھانے کی مالیت پیسے موجود ہیں، اس کے لیے سوال کرنے شریعت کے اندر جائز نہیں. حتیٰ کہ اس آدمی کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جو ہے شریعت کے اندر جائز نہیں. تو اس لیے ہمیں سوال سے حتی الامکان بچنا چاہیے. اب کب آدمی سوال کر سکتا ہے، یہ ایک سوال ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو آدمی کے پاس موت کی کشمکش کے اندر ہے، کھانا موجود نہیں ہے. اگر آدمی سوال نہیں کرے گا تو مر جائے گا. تو ایسا دیکھو، ایسا کوئی آدمی ہے میرے نظر کے اندر تو آج بہت مشکل ہے ایسا آدمی کا ملنا جس کو ایک وقت کی بھی روٹی میسر نہ ہو. تو اگر وہ سوال نہیں کرے گا تو مر جائے گا. تو اس آدمی کے لیے شریعت نے کہا کہ سوال کر کے اپنی ضرورت کو پورا کرے. تو آدمی کو چاہیے کہ سوال سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرے. تو یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے مانگنا. اور یہ آدمی آپ گویا کہ اپنے آپ کو ذلیل کر کے کسی کے سامنے مانگتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں اس حدیث مبارکہ کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.